السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم جو وفاقی بجٹ آیا ہے کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک نیا محاذ کھلا ہے، ایک نئی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ ابھی تک میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، آپ کو پتا ہے میڈیا کے اوپر ویسے ہی عمران خان صاحب کا نام لینا جو ہے وہ ویسے ہی منع ہوا ہے، نہ ان کی تصویر چل سکتی ہے۔ تو ہم ہیں نا، ہم آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایک نیا پنڈورا باکس انہوں نے کھولا ہے، کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ذرا میں بات کرنا چاہوں گا بجٹ کے بارے میں۔ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بجٹ جو ہے وہ بہت ضروری، بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ظاہری بات ہے قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ تو یہ ان کا آخری بجٹ ہے، اور اس کے بعد الیکشنز منعقد ہونے ہیں، اور فی الحال تو 8 اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے وہ سامنے دی گئی ہے، ایون دو آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ الیکشنز تب ہوں گے جب میں کہوں گا۔ تو لیکن آئینی طور پہ اگر ایک منٹ کے لیے پھر بھی یہی تصور کیا جائے کہ الیکشنز 8 اکتوبر کو منعقد ہونے ہیں، تو اس صورتحال میں یہ بجٹ جو ہے وہ الیکشن بجٹ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اب اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے جو بجٹ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ دارانہ بجٹ ہے۔ تو اس کے خد و خال دیکھیں تو کوئی بھی آزاد تجزیہ کار کہے گا کہ اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ایکچولی اس کے اندر نظر آ رہی ہیں وہ واقعی یہ لگتا ہے کہ ہے تو یہ کچھ حد تک الیکشن بجٹ ہی۔ اب یہ بھی فیکٹ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس زیادہ سپیس بھی نہیں تھی، زیادہ فسکل سپیس تھی بھی نہیں کہ وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ کھیل سکتے، کیونکہ جو معاشی صورتحال ہماری بنی ہے، پیسے آپ کے پاس ہوں گے تو بیٹھ کے بجٹ بنائیں گے نا، جب پیسے آپ کے پاس ہیں ہی نہیں تو آپ گھر بیٹھ کے 2+2 کرتے رہو، بیٹھ کے 2+2 کو 5 بنا دیں، 2+2 کو 6 بنا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو زیادہ سپیس ویسے بھی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جو ایکچولی یہ واقعی امپریشن دیتی ہیں کہ ہے تو یہ الیکشن بجٹ ہی، اور وہ میں ابھی تھوڑی سی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو 14,460 ارب روپے کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 1150 ارب روپے تاریخی رقم جو ہے مختص کی گئی ہے۔ پہلے سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو ہے وہ پیسے الاٹ کیے گئے ہیں۔ ایک اس سے سب سے بڑی بات یہ نظر آتی ہے، دفاع کے لیے 1804 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو بجٹ کا کل بجٹ کا 12.5% جو ہے وہ بنتا ہے۔ اب دفاعی اداروں کے اوپر اکثر جب بجٹ آتا ہے تو یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی میجر چنک جو ہے وہ دفاعی ادارے لے کے جاتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکچولی آپ دیکھتے اس کو کس طرح ہے۔ اگر تو ڈائریکٹلی آپ دفاع کے حوالے سے دیکھیں تو وہ واقعی رقم جو ہے وہ نسبتاً کم بنتی ہے، لیکن اگر آپ پینشنز کے حوالے سے دیکھیں اور اس کے علاوہ کئی ایسے ایڈ ہاک جو ہے وہ فائنینسز ہوتے ہیں جو بیسکلی اس مختص بجٹ کے علاوہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ڈال کے دیکھیں تو وہ تعداد پھر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ ایکچولی کن فگرز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، جس کے مطابق اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب نے اناؤنس کیا ہے وہ 12.5% بنتا ہے۔ جی ڈی پی جو ہے کی شرح نمو جو ہے وہ 3.5% اس بار رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو اکنامک سروے کل آیا تھا اس نے تو بڑی ہی ڈسمل قسم کی جو ہے وہ پکچر ایک پیش کی کہ پچھلا ایک سال جو ہے وہ کیسے گزرا تھا، اور بڑے ہی برے فگرز جو ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ اب آنے والے سال کے لیے جو ہے اس میں کچھ حد تک بہتر ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، وہ ٹارگٹس میٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے وہ ہمیں ابھی نہیں پتا، کیونکہ بہت سی چیزیں اس سارے دیکھیں ایک ذہن میں اگر میں صرف ایک بات کہہ دوں، یہ جو بجٹ ہوتا ہے نا یہ ایک خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ خیالات کا مجموعہ اس طرح ہوتا ہے، یہاں سے 20 روپے آئیں گے، 8 روپے میں یہاں پہ لگاؤں گا، 2 روپے میں یہاں پہ لگاؤں گا، 5 روپے میں یہاں پہ لگاؤں گا، 4 روپے میں یہاں پہ لگاؤں گا، یہ اس طریقے سے بجٹ بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 20 روپے وہاں سے آئے ہی نہ اور آپ کی جیب میں آئے 15 روپے تو آپ کا پورا بجٹ جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے، تقریباً ہر سال یہ ہوتا ہے کہ بجٹ تو پیش کر دیا جاتا ہے، نمبرز تو دے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ نمبرز ایکچولی میٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نمبرز جو ہیں وہ میٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل ایف بی آر کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ 9,200 ارب روپے جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ جی ہم اتنی کلیکشن کریں گے 9,200، یہ اٹ سیلف ایک ریکارڈ ہوگا کہ آپ 9,200 ارب روپے جو ہے اکٹھا کر لیں۔ لیکن پچھلے سال کی پرفارمنس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ابھی ایک مہینہ کمپلیٹ ہونا ہے جون کا، لیکن ابھی تک جو 11 مہینے کے اندر جو ٹیکس کے کلیکشنز ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو میٹ نہیں کر سکے، یعنی 6,600 ارب کا بھی جو آپ کا ٹیکس ٹارگٹ تھا آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے، تو 9,200 تک آپ کس طرح پہنچیں گے؟ یہ بہت بڑا خیالی پلاؤ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ تب اکٹھا ہوتا ہے جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی سیل پرچیز ہو رہی ہے، لوگ خریداری کر رہے ہیں، لوگ بزنس کر رہے ہیں، جائیدادیں بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، آپ کا جو معاشی پہیہ ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، ٹیکس تب نکالنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر پوری اکانومی آپ کی بیٹھی ہوئی ہو، اکانومی آپ کی چل نہیں نہ رہی ہو، تو پھر ٹیکس آپ کہاں سے اکٹھا کریں گے؟
تو اس لیے یہ 9,200 کا جو ایک جو نمبر بتایا گیا ہے 9,200 ارب روپے کا، یہ ایک بہت بڑا خیالی پلاؤ ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا، ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال تک یہ اچیو ہو سکے گا، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ 9,200 ارب، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نمبر رکھا گیا ہے یہ بھی بیسکلی جو آپ کے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو دکھانے کے لیے بھی رکھا گیا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہم اتنے پیسے اکٹھے کریں گے، کیونکہ آپ نے ظاہری بات ہے آپ نے قرضے لینے ہیں، تو جب آپ نے قرضے لینے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دوسروں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ جی میں یہاں سے اتنے پیسے اکٹھے کر لوں گا، یہاں سے اتنے اکٹھے کر لوں گا، لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی کوئی چوچے کاکے نہیں ہوتے، انہوں نے بھی آپ کا پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہوتا ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کتنے اکٹھے کیے تھے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے اس سال کوئی 8,000 ارب روپیہ یا میں کہتا ہوں 7,500 ارب کا آپ نے اکٹھا کیا ہوتا نا، تو 9,200 ایک ریئلسٹک فگر آپ کو لگتا کہ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے اتنا اکٹھا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے پاس نمبر ہی وہ پورا 6,600 بھی پورا نہیں ہو رہا تو 9,200 تک آپ کس طرح پہنچیں گے، بڑا مشکل لگتا ہے یہ۔ اچھا اس کے بعد جو دیگر چند چیزیں ہیں، فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جی ترقیاتی جو الیکشنز کے حوالے سے ہے، لیپ ٹاپ سکیم کے لیے جو ہے وہ آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ اب یہ لیپ ٹاپ سکیم کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو اسی بارے میں کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی اپنی الیکشن کیمپین کی خاطر جو ہے وہ یہ لیپ ٹاپ سکیم یہ چلاتے ہیں، اس کے لیے 10 ارب روپے جو اکٹھا کیا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ جو ہے وہ 35% اس میں اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور گریڈ 17 سے اوپر کے سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ میں 30% اضافہ کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ ایک منٹ کے لیے چلیں یہ کر تو دیا 35 اور 30 آپ نے کر تو دیا، لیکن دوسری جگہ پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن جو ہے وہ آلریڈی 40% سے اوپر ہے، وہ تقریباً 45% تک جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو جب 45% کی آپ کی مہنگائی کی شرح بڑھ چکی ہے تو اس سے 30% یا 35% جو ہے وہ کیا مدد کرے گا، اس میں بھی آپ کے گیپ نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اگر نون لیگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گی تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق بیسکلی نون لیگ جو ہے وہ 20% اضافہ کرنا چاہ رہی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اس کے اوپر بہت زور لگایا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی 50% کے اوپر جو ہے وہ جا رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو گیپ تھا 30% کا، نہ تہاڈی گل نہ ساڈی گل، 35% کے اوپر جو ہے پھر اس کے بعد کہانی جو ہے وہ ڈن ہوئی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی پش کی وجہ سے جو ہے وہ کہانی یہاں تک گئی ہے، اس میں نون لیگ سے زیادہ میرے خیال میں، لیکن ظاہر بات ہے نون لیگ کو چلیں آپ اس بات کا کریڈٹ دیں کہ ٹھیک ہے وہ مان گئے، ویسے اگر وہ نہ بھی مانتے تو ماننا پڑنا ہی تھا، کولیشن کی گورنمنٹ ہے یہ، آپ کو اپنے میجورٹی مطلب جو نمبر 2 آپ کا جو اتحادی ہے اس کی بات آپ کو ماننی ہی پڑنی تھی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ پینشنرز کی پینشن میں 17.5% کا اضافہ ہوا ہے، وہی والی بات جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا، 45% کے اوپر مہنگائی پہنچی ہوئی ہے، 17% کا آپ اضافہ کر رہے ہیں، تو غریب آدمی کے لیے یا جو پینشنرز ہیں ان کے لیے کیا آپ سپورٹ بیس ان کو جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ایک اور صنعتی شعبے پر کوئی نیا ٹیکس جو ہے فی الحال نہیں لگایا گیا، یہ ہر سال ہی اس طرح یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں جو ہے کوئی نہ کوئی منی بجٹ آ کے جو ہے وہ یہ ٹیکس بھی ٹھوک دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ نان فائلر افراد کی جانب سے بینک سے 50,000 روپے سے زائد رقم نکالنے کے اوپر 0.6% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ میری نظر میں یہ کم ہے، میری نظر میں میرا جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نان ٹیکس فائلر ہوتے ہیں ان کو تو آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جرمانہ کرنا چاہیے۔ شبر زیدی صاحب نے ایک زمانے کے اندر اس قسم کی ایک بات کی تھی کہ جو نان ٹیکس فائلرز ہیں ان کے جہازوں کی ٹکٹوں کے اوپر ان کے موبائل فونز جو ہیں وہ بند کروا دیے جائیں، اور مطلب جو پاکستان کے ٹیکسیشن نظام کے اندر جا کے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، میری طرف سے وہ کنٹریبیوشن چاہے 10 روپے کی ہو، میری طرف سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس فائلر ہو، اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو پھر اس کو پینلٹی مارنی چاہیے، اور یہ پینلٹی زیادہ ہونی چاہیے، میری نظر میں ابھی بھی کم ہے۔ میری نظر میں آپ اس کو بے شک 2% کا لگائیں، یہ 0.6 لگایا، آپ ان کو 2% لگائیں کہ بھئی چونکہ آپ پاکستان کے ٹیکسیشن کے نظام کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ پینلٹی پڑے گی، تو انہوں نے 0.6% جو ہے وہ لگایا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کابینہ اجلاس سے خطاب کیا تھا اس سے پہلے، یہ بجٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی IMF کے ساتھ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے کی میری ان کے MD کے ساتھ بات ہوئی ہے، میں نے ساری چیزیں ان کے ساتھ طے کر لی ہیں، بتا دیا ہے کہ جی ہم نے جتنی آپ کی شرائط تھیں وہ پوری کر لی ہیں، گل ساڑی پھر بھی نہیں بن رہی۔ تو گل کیوں نہیں بن رہی؟ اس کے پیچھے اب بہت سی کنسپیریسی تھیوریز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیسکلی امریکہ کا ڈنڈا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ آج کل کے حالات کی وجہ سے خوش نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو وہاں پہ اپنی لابیزم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی امریکہ صاحب بہادر جو ہے وہ زیادہ سانو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں، کیونکہ سانو لفٹ نہیں کرا رہے تھے IMF بھی جو ہے وہ اس نے ہمارے پیج کسے میں۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے اگر آپ کو یہ قرضے نہیں ملتے، یہ پورا بجٹ اس ذہن میں رکھے گا، یہ پورا بجٹ اگر ایک بلڈنگ ہے نا تو اس کے سارے پلر جو ہیں وہ IMF کے ہاتھ میں ہیں۔ IMF اگر آپ کو پیسے دے گا تو یہ کہانی چلے گی، اور ذہن میں رکھیے گا میری یہ بات
کہ آپ نے اگلے ایک سال کے اندر 22 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں. آپ نے 22 ارب ڈالر کے قرضے, اور یہاں پہ ابھی آپ کو 1 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے نہیں مل رہا. تو آپ کی فائنینشیل صورتحال یہ ہے. اگر ہم ڈالر کے حوالے سے بات کریں, آج میری ایک اوپن کرنسی ایکسچینج والے صاحب ہیں, میری ان سے بات ہوئی. 303 روپے کے اوپر ڈالر جو ہے وہ خریدا جا رہا تھا, 303 304 روپے پہ خریدا جا رہا تھا, 308 روپے 309 روپے کے اوپر ڈالر جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا. تو تقریباً انہی لیولز کے اوپر آ کے کھڑا ہوا ہے جس سے پہلے اسٹیٹ بینک نے جو ہے اپنا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا. یہ تھوڑا سا صرف آج جو بجٹ کی صورتحال تھی اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا. ایک اور چیز بڑی مجھے مزیکا خیز لگی, وفاقی کابینہ نے سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے. سولر پینل کی بیٹریز کی تیاری کے خام مال پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے, جبکہ سولر پینل کی مشینری کی درآمد اور سولر پینل کے انورٹر کے خام مال پر بھی ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے. گل یہ ہے کہ سولر پینل جو ہے پاکستان میں بند کون سا رہا ہے جس کی آپ نے خام مال کے اوپر ڈیوٹی ختم کر دی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے. ہاں البتہ جو بیٹریز ہیں, پاکستان میں بیٹریاں بنتی ہیں, یہ حقیقت ہے, لیکن بیسکلی وہ بیٹری ایسی ہوتی ہے, وہ بیٹری جو ہے وہ سولر کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے تو گڈی بھی لگ جاتی ہے. تو گاڑیوں کی جو بیٹریوں کی کمپنی ہیں ان کو تو بڑا فائدہ ہوگا. سولر پینل یہاں پہ بنتے نہیں ہیں, انورٹرز یہاں پہ جو ہیں وہ بھی اسمبل ہوتے ہیں زیادہ تر, اس کا مال جو ہے وہ باہر سے آتا ہے. تو وفاقی کابینہ کا ماننا ہے کہ اس سے جو ہے سولر پینل کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے. مجھے نہیں لگتا. سولر پینل کی جو قیمتیں آج کل چل رہی ہیں, ہاں یہ ضرور ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سولر پینل کی پرائسز ویسے ہی ڈراپ ہوئی ہیں. ان کی ایک کمپنی ہے لانجی نے انٹرنیشنلی ایکچولی اپنی پرائسز کو ایک دم سلیش کیا ہے پرائس وار کے اندر, تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر سولر پینلز کی پرائسز جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے ضرور آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر دوسری جگہ پہ ڈالر بھی آپ کا جو ہے وہ 308 روپے 309 روپے پہ اوپر چلا گیا, تو وہ جو اگر کوئی فائدہ تھوڑا بہت تھا بھی, وہ بھی ایک قسم کا کور ہی ہو گیا. اچھا, اور دوسری ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا, جو پلرز کی میں بات کر رہا تھا, اس ساری چیز کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ ہے تیل کا. اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز اوپر کی طرف چلی گئی, جو ان لیول سے بھی اوپر چلی گئیں, تو پاکستان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ تو ہوگی جناب بجٹ کے حوالے سے بات. اچھا جی, اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں آج ایک بڑے امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہوئی, اور پینما اسکینڈل سے متعلق 436 افراد کے خلاف تحقیقات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی. وہاں پہ جسٹس طارق مسعود نے کچھ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پینما کیس کچھ اور ہی معاملہ تھا. 436 افراد میں سے صرف ایک خاندان کو الگ کر کے کیس چلایا گیا. ثاقب نثار صاحب نے آئی ایم پریٹی شیور یہ ریمارکس ضرور پڑھے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جی, جج صاحب نے کہا کہ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں, مگر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ 24 سماعتوں کے بعد ایک خاندان کے سوا دیگر تمام افراد کے کیسز الگ کر دیے گئے. میں تو دسنا جج صاحب, عمران خان ہو گیا تھا. وہ شاہ رخ خان کا ایک بڑا مشہور گانا تھا لویریا ہوا, تو اس دور میں بیسکلی عمرانیہ ہو گیا تھا وہاں پہ, مطلب پوری کی پورے پاکستان کے نظام کو جو ہے عمرانیہ ہو گیا تھا. ساری ہوائیں عمران خان صاحب کے لیے چلنا شروع ہو گئی تھیں. تو اس لیے بھائی جان 436 میں سے صرف ایک خاندان کی طرف ہی سارا فوکس تھا, باقی سارے نے تو بھول گئے سی. اور پینما کو تو آئے ہوئے بھی اب کتنے سال ہو گئے, 6-7 سال تو ویسے ہی ہو چکے ہیں. کیا کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے مگر نہیں کہہ سکتے. اگر اس ملک کے عدالتی نظام کے سب سے بڑے جج وہ بھی نہیں اگر کہہ سکتے تو پھر تسی سوچو کہ ایسی کی کہاں گے. مطلب ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے نا, ہم تو اس پورے نظام میں ایک چھوٹی سی چونٹی کے برابر ہیں فرینکلی اسپیکنگ. کپڑے بھی میں کالے ہی پائے ہیں آج. تو اتنے بڑے جج صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو بہت کچھ دل کرتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتے. اس دوران جسٹس طارق مسعود نے جماعت اسلامی کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ کا مقصد صرف ایک خاندان کے خلاف کیس چلانا تھا؟ ایف بی آر, ایف بی آئی, ایف آئی اے, نیب اور اسٹیٹ بینک موجود ہیں, کیا ریاستی اداروں کو بند کر کے سارے کام سپریم کورٹ سے ہی کرا لیں گے؟ تو جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ تحقیقاتی اداروں کا حال یہ ہے کہ 3 سال پہلے نوٹس ہوا اور اب تک جواب نہیں آیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہی تھی کہ جی اتنی دیر ہو گئی ہے اور اتنی دیر ہوئی, کچھ نہیں ہوا. بعد میں اس کیس کی سماعت بھی 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی گئی. کیسا کمال ہے کہ نہیں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ہوا ہی کچھ نہیں ہے, 6 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے پھر آگے چلی گئی. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور میں جناح ہاؤس, کور کمانڈر ہاؤس, اس پہ حملہ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی ہے, اور اس کا نام ہے جی ارزم جنید. لاہور سے اس کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کا متحرک کارکن ہے, اور اس نے حملوں میں اعلیٰ عسکری قیادت کے افسران کا نام لے کر ہرزہ سرائی کی اور گھٹیا زبان استعمال کی. شرپسند نے پاک فوج کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور لوگوں کو اکسایا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں. اس نے اعتراف جرم میں کہا ہے کہ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد زمان پاک میں طے شدہ منصوبے کے تحت حملہ کیا. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی, چیئرمین پی ٹی آئی کا فوج مخالف بیانیہ دیگر لوگوں کی طرح میرے دل میں بھی بیٹھ چکا تھا.
ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، حسان نیازی اور اعجاز چودھری شامل تھے نے ہمیں مزید اکسایا اور ہمیں حملہ کرنے کے لیے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے. ان حملوں میں پاک فوج نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ بیان بھی جو ہے وہ ایک اور بیان بھی جو ہے وہ آ گیا. تو میں نے پہلے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ایکچولی اس نے کسی پریشر کے اندر آ کے بیان دیا ہے یا، اور یہ جب وہاں پہ جائے گا، جب کورٹ میں جائے گا تو کیا اپنے اس بیان کے اوپر کھڑا رہے گا یا نہیں کھڑا رہے گا، یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور بہت پریشان کن خبر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث 500 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت بھی اب کر لی گئی ہے. تو اب جو ہے وہ دائرہ کار پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ لے جانے کا ارادہ ہے. حکومت نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کو تارکین وطن پاکستانیوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. کال ریکارڈ، سوشل میڈیا سرگرمی، ٹریول ہسٹری، مالیاتی لین دین، امیگریشن سٹیٹس اور دیگر متعلقہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد مجرمان کی حوالگی کے لیے رابطہ کیا جائے گا اور فوجداری کارروائی کی جائے گی. میرا نہیں خیال کہ آپ باہر کے جو لوگ ہیں ان کے اگینسٹ کو ادھر جا کے اٹس گونا بی ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو انٹرپول کے تھرو اور ان چیزوں کے تھرو جو ہے وہ آپریٹ کرنا پڑے گا. زیادہ تر ان معاملات میں کامیابی نہیں ہوتی. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے اگر وارنٹس نکل آئیں یا ان کے نام جو ہیں وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیے جائیں یا ECL میں ڈال دیے جائیں تو فزیکلی پھر یہ لوگ پاکستان میں نہیں آ سکیں گے. یہ ضرور حکومت پاکستان کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے ملکوں میں جا کے، چاہے وہ امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، وہاں جا کے آپ ان کے خلاف جو ہے کچھ کر سکیں گے. تو لیکن ظاہری بات ہے اٹ از سم تھنگ ویری الارمنگ فار دیم. اچھا جی، اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب کے حوالے سے انہیں جناب ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا. پولیس کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن پولیس کے مقدمے میں علی محمد خان کا نام بھی شامل ہے. تو ان کی 5ویں دفعہ گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے اور مردان پولیس نے اس سے پہلے ان کو گرفتار کیا تھا. اب انہیں گزشتہ روز پشاور جیل سے رہائی کے بعد اب اس طرح جو ہے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ ویلاگ کیا ہے، اس میں ایک نئی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے. انہوں نے کہا کہ مراد سعید صاحب آج کل جو بھی ویڈیو یا آڈیو میسج کرتے ہیں وہ واش روم میں بیٹھ کر اپنے واش روم کی ٹوٹی چلا کر یا کموڈ چلا کر وہاں سے کرتے ہیں تاکہ ان کی لوکیشن سامنے نہ آ جائے. لیکن اب وہ سرکل میں آ رہے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں، شاید واش روم میں چھپے ہوئے ہوں گے. تو یہ اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ٹوٹیاں کھول کے جو ہے اپنی لوکیشن کس طرح چھپائی جا سکتی ہے. مطلب یہ ایک ویری انٹرسٹنگ مطلب ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ. اب میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا، میں ٹوٹیوں اور کموڈوں کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، واپس آ جاتے ہیں اس طرف. عمران خان صاحب نے جناب ایک اور بین الاقوامی ادارے کو جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے. میں اس پورے انٹرویو کا لب لباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی سارا کچھ جو ہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے، اور فوج نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ what they are doing is، میں ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کہیں غلط نہ چلا جائے. What they are doing is they have clearly stated to me, the establishment, that whatever happens you are not going to be allowed to get back into power. اب عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یہ کہہ دیا ہے اب یہ کہ جی آپ آج کے بعد اقتدار میں اب دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ بتا دیا گیا. تو میں یہاں پہ 2-4 سوال کرنا چاہوں گا کہ کس نے بتایا عمران خان صاحب کو؟ مطلب کسی نے تو یہ پیغام پہنچایا ہوگا نا عمران خان صاحب کو کہ جی آپ دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے. اب یا تو جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ان کو یہ کسی نے میسج دیا، وی آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. لیکن ورڈ ٹو ورڈ عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے کہ جی مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اقتدار میں دوبارہ نہیں آئیں گے. یہاں پہ میں عمران خان صاحب سے کاش ایک اب اینکر جڑا ہے اس ادھر دا ہے نہیں سی نا پاکستان کا، ورنہ ان سے ایک اور سوال یہ بنتا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کبھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ اقتدار میں آئیں گے؟ آج جس طرح آپ کو یہ کہہ دیا گیا نا کہ آپ کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے، تو کیا ماضی میں کبھی اس طرح ہوا تھا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اقتدار میں آئیں گے؟ یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا. تو اس کے بارے میں خیر انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ساتھ ہی ساتھ اٹ فیلز لائک دا ملٹری میں سی دا کرائسس اینڈ دس کانفلکٹ ایز ان سے سوال کیا گیا. It feels like the military may see the crisis and this conflict as existential for them. That given what you have said, that the country, the population has now turned against them. If they lose power, they may be pushed off the stage entirely and so cornered. That may explain some of the reaction that you're seeing. So how do you navigate that situation where they currently have you literally and politically surrounded, but if you escape, they face an existential crisis? سوال مطلب یہ تھا کہ جی آپ کے مطابق جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنی سروائیول کے حوالے سے، اپنی حیات کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے،
تو اگر آپ کبھی حکومت میں آ گئے تو پھر ان کے لیے تو ظاہری بات ہے جو پرابلم ہو جائے گی. سوال ان سے جو ہے یہ کیا گیا. جواب ان کا کافی لمبا تھا لیکن آخری لائن جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے, میں صرف اس سے کلوز کروں گا. انہوں نے کہا آئی ایم افریڈ دیٹ the country's survival is at stake, so hence a new equilibrium has to be made with the military establishment. کہ جی اب جو ہے وہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں آ گیا ہے اور اس کے لیے ایک بیلنسنگ پاور جو ہے وہ فوج کے ساتھ بنانی پڑے گی اگر اس ملک کو جو ہے وہ آپ نے بچانا ہے. تو ایک جگہ پہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے ان کو یہ میسج بھی پہنچا دیا کہ آج کے بعد آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے, ساتھ ہی ساتھ وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور کسی نہ کسی قسم کا فارمولہ طے کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی ریسنٹ انٹرویوز میں انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ میں نے تو فوج کو بہت سے پیغامات پہنچوائے ہیں لیکن وہ میری سنتا ہی نہیں ہے, میری بات نہیں سنتے وہ. تو یہ سچویشن عمران خان صاحب کی چل رہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.